ہم پولیس پر جب بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھے لوگ ضرور موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میں ناصر صاحب کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور یہ ظالم کے خلاف مظلوم کے لیے معاونت کا کام کر سکیں. ناصر بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم سب سے پہلے, اور بڑی مبارکباد بھی کہ آپ نے ایک اہم ترین سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا ہے اس کیس میں. سمجھنا یہ چاہوں گا کہ ظلم جو ہوا جس میں ایک مائنر بچے کا, اس کی عمر 15 سال ہے, 16 سال ہے, 14 سال ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے, لیکن ہی از مائنر, اور اس کی کڈنی سرکاری ملازمت کے جھانسا دے کر نکال لی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انارتھ کیسے ہوئی ہیں اور کس نے کیا کردار ادا کیا؟ اصل میں ہوا اس طرح سے کہ پولیس اسٹیشن مناوا کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بچہ عبداللہ جس کی ایج کو 15 سے 16 سال کے قریب ہے, اس کے ابڈکشن کی ایف آئی آر درج ہوئی کہ جی اغوا ہو گیا. اغوا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ابڈکشن کی اغوا درج ہونے کے بعد جو اس کے فادر تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ایک سسپیکٹڈ موبائل نمبر اور ایک ریکارڈنگ دی. ٹھیک ہے. کہ جی یہ ہمیں سسپیکٹ لگ رہی ہے, موبائل نمبر بھی اور یہ ریکارڈنگ بھی. اس سسپیکٹ موبائل نمبر کے اوپر جب میں نے ورک آؤٹ کیا فورینسک, موبائل فورینسک کے حوالے سے, اور پھر سی ٹی آرز, لوکیشنز اور اس کی اونرشپ ڈیٹیل وغیرہ, تو پھر جو چیز سامنے آئی, پہلا جو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل تفتیش کیا کریکٹر, تو اس سے یہ پھر چیز سامنے آئی کہ یہ کوئی ایک عام روٹین کا ابڈکشن یا اغوا نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ منظم گینگ ہے جو کہ لوگوں کے گردے ٹرانسپلانٹ کر کے ایلیگل نکالتے ہیں اور پھر آگے سے کر دیتے ہیں. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایک ٹیم بنی, اس کو میں نے الحمدللہ جو ہے وہ ہیڈ کیا, اور ساری چیزوں کو ہم نے جس وقت کمپائل کیا تو چیزیں بالکل وضاحت کے ساتھ کھل کے ہمارے سامنے آ گئیں. کیا ریالٹی سامنے آئی؟ بچہ اغوا کیسے ہوا؟ کیا واقعی سرکاری ملازمت کا جھانسا تھا؟ جی بالکل اسی طرح سے ہوا کہ اس گینگ کے اندر جو ہے وہ ورکنگ 3 کیٹیگریز کے اندر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو پہلا کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ یہاں سے معاشرے میں تھوڑے سے آپ پسے ہوئے طبقے کہہ لیں, غربت کا شکار کہہ لیں, گھروں سے متنفر جو لوگ ہیں ان کو کہہ لیں, یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ سہولت کاروں کا یہ جو طبقہ ہے یہ ان کو پھر سرکاری نوکری کا جھانسا دے کے, دنوں کے اندر امیر ہونے کا جھانسا دے کے, میں بڑا بندہ بن جاؤں گا تو پھر شریکاں نو آگے لاؤں گا, ملک سے باہر لے جانے کا جھانسا دے کے, مختلف طرح کی ترغیبات دے کے یہ ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا اس گینگ کا جو کیٹیگری ہے وہ شامل ہیں جس کے اندر لیب ٹیکنیشنز شامل ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ ایکس رے ٹیکنیشنز شامل ہیں. وہ پھر کیونکہ ٹرانسپلانٹیشن کڈنی کی ہو یا کسی اور آرگن کی, اٹ از اے سوفسٹیکیٹڈ اینڈ کمپلیکیٹڈ پروسیجر. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو ہم نے ٹریپ کیا ہے کیا وہ ہمارے کام کا ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے لیے اس کے وائٹلز چاہیے ہوتے ہیں, لیبز چاہیے ہوتی ہیں. اس کو ہم اگر میڈیکل ٹرم میں کہیں تو اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے ایز اے ڈونر. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ٹیشو میچنگ, بلڈ سیمپلز اور اس سے جو ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے جو بھی میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ سارے پھر یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ کنڈکٹ کرواتی ہے. ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں, یعنی کہ اگر کسی شخص کو اغوا کرنے کے لیے, ٹرانسپلانٹ کے لیے یا اس کا گردہ چوری کرنے کے لیے اس پر شکنجہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے تو مافیا کا طریقہ کار اتنا منظم ہے کہ اس کے میڈیکلز بھی ہو جائیں گے اور اس کو نہیں پتا چلے گا کہ جناب میں کس چیز کے لیے تیار ہوں. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس کے لیے پھر یہ سائیکولوجیکلی طور کے اوپر جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کو پھر اکثر وکٹمز جو ہمارے سامنے آئے بھی ہیں اس ابڈکٹی کے علاوہ بھی. اچھا جی, اس کیس میں اس مافیا کیا تو اس کے علاوہ بھی جو لوگ آئے ہیں ان کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ جب ایک شخص سوال کرتا ہے کہ جی بھائی میرے اتنے آپ ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں, تو پھر یہ اس کو یہ مطلب مطمئن کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیونکہ جس جاب کے لیے رکھا جانا ہے اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے یہ اتنے سارے ٹیسٹ کروانا, اور وہ لاجیکلی سمجھ بھی آ جاتی ہے, وہ ایک بندے کے دماغ میں یہ بات کلک کرتی ہے کہ یار ڈیفینیٹلی جاب مل رہی ہے تو پھر مجھے جو ہے وہ اتنے ٹیسٹ میرے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. پھر اب اس گینگ کا جو تیسری کیٹیگری ہے وہ اس میں آپریشن تھیٹر اسسٹنٹس اور کچھ ڈاکٹرز شامل ہیں. اچھا. ان ڈاکٹرز کے اندر بھی پھر آگے انیستھیزیا کا ڈاکٹر ہے, اس کے اندر ریڈیالوجسٹ شامل ہے, اس کے اندر جو سرجن ہے وہ شامل ہے. They are practicing doctors, but اس میں جو ڈاکٹر ابھی آپ کے ساتھ ان کو میں ڈسکس کروں گا تو 2017 میں بھی وہ
اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انوالو رہے اور پھر جیل بھی انہوں نے کاٹی. 17 ماہ تک جیل میں بھی رہا وہ ڈاکٹر, اور اس کے بعد پھر سے واپس آیا اور پھر سے یہ اس نے مکروہ دھندا جو ہے وہ اپنا شروع کر دیا. تو لت لگ گئی نا, لت لگی اس کیونکہ پروفیٹیبل بزنس ہے. سر جس لیب پر اس بچے کو بے ہوش کیا گیا تھا کھانا کھلاتے ہوئے, کھانا کا جھانسا دے کر, وہ لیب کے لوگ آپ کے پاس ہیں جی جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. کچھ 2 خواتین بھی اس لیب میں اس وقت موجود تھیں, ان کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے؟ اصل میں جو لیب یہ بیسیکلی کیپٹل لیبارٹری کے نام سے لیبارٹری ہے, کیپٹل لیبارٹری, اور یہ راولپنڈی میں صدر کے ایریا کے اندر انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب ان کے کام کرنے کا آپ حسن کہہ لیں یا ان کی چلاکی کہہ لیں, وہ اس طرح سے ہے, ان کی لیبارٹری کے اندر جو سٹاف ہے اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. اچھا, اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ ان کے ساتھ اس دھندے کے اندر شریک کار ہیں, اور دوسری وہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ میرے لیے, آپ کے لیے, عام پبلک کے لیے ہے, سروسز دے رہے کوئی بندہ جائے اور لیگلی طور پہ جا کے اپنا وہاں سے ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لے. یعنی کہ ان کا ایک بالکل رائٹ پیرلل فیس, کام چل رہا ہے ایک خوبصورت کام کے ساتھ. ایک رائٹ فیس بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ جی یہاں پہ کیا ہوتا ہے, روٹین کے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. تو جن آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ سٹاف ہے جو کہ عام روٹین کے اندر وہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کو ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے کسی قسم کی ناصر بھائی, نہیں ہے. ایک کوٹھی ہے جہاں پر یہ آپریشن ہوئے جی, اور یہ گردے چرائے گئے, جی, وہ کوٹھی ڈاکٹرز نے خود کرائے پہ لی ہوئی ہے یا وہ کوٹھی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ لوگ جو جگہ اپنا جہاں پہ انہوں نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے اس کی جو جگہ ہوتی ہیں ان کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جس کوٹھی میں کر رہے ہیں 2-2.5 مہینے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. پھر کوٹھی جو لے گا وہ بھی کوئی 3rd سے 4th پرسن ہوگا جو کہ کوٹھی لے گا. پھر اس حوالے سے بھی یہ کیس تھوڑا سا مشکل کیسز میں تھا اور پولیس کے لیے بھی مشکل تھا. اس میں ہماری کامیابی کیا ہے؟ اس میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ان کا موڈ آف ورکنگ کیا ہے. مثال کے طور پہ جو ابتدائی سہولت کار ہیں وہ بھی اتنے ویل ٹرینڈ ہیں کہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ پر ویک کے حساب سے اپنا موبائل بھی چینج کر لیتا ہے. اچھا, اور پھر 10 سے 15 دنوں کے بعد اپنی سمز بھی چینج کر لیتا ہے. تاکہ پکڑے جانے پر کوئی. اور پھر ان میں سے گینگ کا کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی سم اس کے اپنے نام پہ چلتی ہو. یہ لوگ جن کو نشانہ بناتے ہیں, وکٹمز جو ان کا بنتا ہے, ان کے ہی ریلیٹیوز کی سمز جو ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں اور ان کو پھر چلاتے ہیں. ناصر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے, میری ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور میں آپ لوگوں کو ممنون بھی ہوں کیونکہ جس وقت میں عبداللہ سے ملا تھا نا اس کے گھر میں, وہ انتہائی تکلیف میں تھا, اور اس لمحے میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم دیکھیں گے کہ پولیس بھی کیا کام کرتی ہے, کیا واقعی حقیقی ملزمان تک پہنچتی ہے یا کہانی ادھر ادھر ہو جاتی. مجھے خوشی ہے, میں آن کیمرہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں, آئی ایم اوننگ اٹ, کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن ٹل ناؤ ڈاکٹرز پس پردہ ہیں, ان کے لیے کیا تیاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ گاڑی چلتے چلتے اس کا فیول ختم ہو جائے اور ایک سے منزل پر پہنچنے سے پہلے کھڑی ہو جائے؟ نہیں, اس میں اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ فیول جو ہے نا وہ اس میں ہمارے جو انر فیلنگز اور جذبات اس کا فیول ہیں, تو جب تک وہ ہمارے اندر جلتے رہیں گے تو اس کا فیول انشاءاللہ ہم ختم نہیں ہونے دیں گے, اور یہ انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہم ان کی گردنوں تک بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. میں ان کے نام نہیں پوچھ رہا, میں ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھ رہا تاکہ آپ لوگوں کو ان کو پکڑنے میں آسانی ہے, اور مجھے خوشی ہو کہ میں ایک بار پھر ٹیم لاہور پوچھتا ہے کہ پلیٹ فارم سے ایک وہ شو کر رہا ہوں جس میں ان رذیل اور ذلیل کمینے انسانوں کو دکھا سکوں جنہوں نے یہ تمام خواری عام کی ہے معاشرے کے لیے.